اقرأ باسم ربك الذی خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. فقال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. خواتین و حضرات، یہ جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی کا رحمت ہونا ہر اعتبار سے ہے. اگر نبی دنیا میں نہ آتے تو کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا تھا اس کا مقصد حیات کیا ہے، دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ایمان کیا ہے. دیکھیے، سب سے بڑی چیز اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کی جگہ جو ہے دل ہے. جہاں پر ایمان رہتا ہے، بڑھتا ہے، بنتا ہے، بگڑتا ہے، وہ دل ہے. دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے، لِأَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، اس لیے کہ الٹے پلٹے رہنے والی چیز ہے. جس نے دل کو دیکھا ہے وہ جانتا ہے دل جو ہے وہ الٹا رکھا گیا ہے، یعنی اس کی جڑ، اس کے دم اوپر کو ہے، اس کا منہ نیچے کو ہے. ایسا دل جو الٹا اور پھر ہر وقت بدلتا رہتا ہے، اس پر حالات آتے ہیں. دیکھیے، یہ کائنات، اس دنیا میں جتنے حالات آتے ہیں، جتنے موسم بدلتے ہیں، سردیاں آتی ہیں، گرمی آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، ہر قسم کے کبھی ہنگامے ہو رہے ہیں، کبھی فسادات ہو رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے. اس کائنات میں ہر وقت میں ایک انقلابات جاری ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں. اسی طرح پر انسان کا دل ہے، وہ بھی ایک کائنات ہے. اس میں بھی حالات آتے ہیں، کبھی امید کی حالت ہو، کبھی مایوسی کی حالت ہو گئی، کبھی ایمان ہے، کبھی کفر ہے، کبھی اللہ کا تعلق ہے، کبھی غیر سے تعلق ہے. جتنے دنیا میں حالات بدلتے ہیں اور طوفان آتے ہیں اور ہوائیں چلتی ہیں اور سیلاب آتے ہیں اور حالات کا الٹ پھیر ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کے اندر میں، دل کے اندر میں حالات آتے رہتے ہیں. اب ایسے دل میں ایمان کو لانا، ایمان کو جمانا، ایمان پر قائم رہنا، اور اس بات کی کوشش کرنا کہ موت تک ایمان میرے پاس باقی رہے، یہ اصل کام ہے جو حضرات انبیاء السلام نے انسانوں کو بتایا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان آ گیا تو اب نکلتا ہی نہیں ہوگا. یہ بات نہیں ہے، بلکہ آ بھی جاتا ہے، نکل بھی جاتا ہے. اگر آدمی کا جیب پھٹا ہوا ہو اور پیسے ہوں اس میں، پاؤنڈ ہو اس میں، تو آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا، بار بار دیکھتا ہے جیب پھٹا ہوا کہیں نکل تو نہیں گیا. اسی طرح پر ایمان کا بھی اطمینان نہیں ہونا چاہیے. سچا مومن جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ایمان کی نگہداشت کرے گا، دیکھے گا ایمان ہے کہ نکل تو نہیں گیا. ایمان نکل بھی جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حرام کام میں آدمی لگتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. ایک آدمی زنا کر رہا ہے تو ایمان اس کا اوپر نکل کے اوپر آ گیا ہے، پھر اندر داخل ہو جاتا ہے. لا یسرق سارق حین یسرق وہو مومن. چور جب چوری کر رہا ہے تو ایمان اوپر کو نکل گیا ہے. تو ایمان میرے دل میں باقی رہے، یہ اصل کام ہے. اور ایمان کے نکلنے کا تعلق معصیات اور گناہوں سے اتنا زیادہ نہیں ہے. جیسے میں نے کہا، زنا ہے، چوری ہے. جتنا زیادہ ایمان کے نکلنے کا خطرہ ہے غیر اللہ سے متاثر ہونے کا، کہ انسان کے اندر میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی عظمت آ جائے، بڑائی آ جائے، تاثر آ جائے، ہونے کا یقین آ جائے، تو پھر ایمان نکل جاتا ہے. دیکھیے، قرآن پاک نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں، اور کوہ طور پر جا کر اللہ سے کتاب لینی ہے قوم کے لیے، توریت. جب واپس آئے تو یہ حال دیکھا کہ قوم جو ہے وہ غیر اللہ سے متاثر ہو گئی،
किस चीज़ से मुतासिर हो गए? एक गाय का बछड़ा, बछड़ा भी पूरा नहीं, बछड़े का मुंह, और उसमें जो घूं घूं कर कोई आवाज़ आ रही है, बेसुरी आवाज़, जिसका कोई माना मतलब नहीं होता, बस कुछ आवाज़ आ रही है, और कौम ये समझ रही कि ये खुदा है, उसी की पूजा करने लगी। तो जब गैरुल्लाह का तासुर, अल्लाह के अलावा की अजमत आ गई, बड़ाई आ गई, होने का यकीन आ गया, तासुर आ गया, तो ईमान निकल गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आकर वो अलकल अलवाह, कुरान कह रहा, ये किताब फेंक दी। 40 दिन रोज़ा रखा था, कितनी दुआओं के बाद अल्लाह से मिन्नत करके किताब मांगी थी कौम की हिदायत के लिए। अलकल अलवाह। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो नबी हैं, आपके भाई हैं, और जिन्हें खुदा से मांगा था, अल्लाह मेरे ज़बान में लुकनत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी, साफ बोल नहीं सकते थे। आपने सुना होगा बचपन का वाक़या कि जब अल्लाह तबारक तआला ने देखा कि फ़िरौन हर बनी इसराइली बच्चों को कत्ल कर रहा, ज़ुबह कर रहा है, तो इनके माँ के दिल में अल्लाह ने डाला कि उन्हें एक संदूक में रखकर उस नहर में रख दे, डाल दे। और फ़िरौन ने उसे उठा लिया। पहले तो उसे खतरा हुआ कहीं यही मूसा ना हो। उनकी बीबी आसिया बड़ी सच्ची मोमिना थी, कुरान ने जिनकी तारीफ़ की है नाम के साथ, है ना, कुरान में जिनकी तारीफ़ की हज़रत मरियम, हज़रत आसिया एक साथ जी। तो उन्होंने कहा कितना प्यारा बच्चा है, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। तो फ़िरौन ने पाला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। अब फिर दिल में ख्याल उसके आता था, हो सकता यही मूसा हो। तो एक दिन आजमाइश के लिए देखा कि एक तरफ आग का शोला रख दिया, आग अंगारा, और एक तरफ जवाहरात और हीरे। अब बच्चा है, अब किधर हाथ बढ़ाए? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ जवाहरात की तरफ जा रहा था, फरिश्ते ने आग की तरफ कर दिया, और वो उठाकर शोला ज़बान पर रख लिया था, तो लुकनत हो गई थी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा था हारून अलैहिस्सलाम का अल्लाह से, या अल्लाह मेरे ज़बान में लुकनत है, फसीह व बलीग, मैं अच्छा वाज़ नहीं कर सकता, अच्छी तरह समझा नहीं सकता, मेरे भाई को मेरे साथ कर दीजिए। बहुत अच्छे बोलने वाले थे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, बड़े अच्छे मुकर्रिर, वाइज़, बात को समझाने वाले, दावत देने वाले। हज़रत हारून की दाढ़ी पकड़ ली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या हो गया ये? कौम अल्लाह का तासुर, अल्लाह का यकीन, अल्लाह का ईमान निकल के एक बछड़ी की पूजा में लगी। तो जब कौम मुतासिर हो जाए गैरुल्लाह से, तो अल्लाह की किताब भी अलकल अलवाह, और नबी का वाज और तकरीर भी। तो फिर मेरी किताब क्या काम? मैं एक किताब लिख रहा हूँ, आप एक किताब लिख रहे हैं, हर आदमी एक किताब लिख रहा है, किताबों के ढेर लग रहे हैं, और दिलों में यकीन खुदा का निकला हुआ है, वाज किए जा रहे हैं, तकरीरें। इन तकरीरों का क्या क्या फ़ायदा होगा? पहले तो ईमान है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ईमान जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और ईमान क्या है? कि अल्लाह से, अल्लाह का यकीन आ जाए, अल्लाह की अज़मत आ जाए, अल्लाह की बड़ाई आ जाए। अगर इंसान के दिल से अल्लाह की अज़मत निकल जाए तो फिर वो गलत चलेगा। माल का यकीन आ जाए तो माल जैसा कहेगा वैसी करेगा। सारी बुराइयां जो दुनिया में है, झूठ है, सूद है, रिश्वत है, डकैती है, गबन है, गसब करना है, छीन लेना है, ये किस लिए है? कि दुनिया में चीज़ों का यकीन है, कायनात का यकीन है, खुदा का यकीन निकल गया। बस माल हासिल करना, चाहे सही रास्ते से हो, गलत रास्ते से हो, क्योंकि यकीन है कि माल से काम बनेगा। दुकान से आदमी समझ परवरिश होगी। अब दुकान जैसा कहेगी, झूठ तो झूठ बोल रहा, रिश्वत दे रहा, कम तोल रहा। तो जितने दुनिया में बुराइयां हैं, फसाद है, उसकी बुनियादी वजह है ईमान का निकल जाना या कमज़ोर हो जाना। और अगर दिल में ये आ जाए कि ये सारी कायनात ये खुदा की मोहताज है, असल तो अल्लाह है, इनसे कुछ नहीं होता,
یہ زندگی نہ بنا سکتی ہے، نہ بگاڑ سکتی ہے، نہ عزت دے سکتی ہے، نہ ذلیل کر سکتی ہے، سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں. تو پھر انسان اپنے عمل کو ان چیزوں کے لیے نہیں بگاڑے گا. تھوڑی دیر کے لیے غور کریں آپ اس بات کو کہ چیزیں ہیں، چیزوں کی انسان کے بغیر کوئی قیمت نہیں. روپیہ ہے آپ کے پاس، پاؤنڈ ہے، برسوں تک پڑا رہا ہے. کیوں؟ یہ پاؤنڈ خود بخود استعمال ہو جائے گا. اگر کوئی استعمال کرنے والے انسان نہ ہو تو روپیہ انسان کے بغیر بیکار ہے، پڑا رہے خزانے، دفن میں، زمین میں، الماری میں ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے روپیوں کا، پاؤنڈ کا، کرنسی کا، لیکن اگر انسان نہ ہو تو یہ روپیہ بیکار. اور اگر انسان کو بغیر روپے کے، بغیر پیسے کے آپ کھڑے کریں تو کہیں گے مول صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں، پیسے نہیں ہمارے پاس. تو روپیہ یہ کہہ رہا میں انسان کے بغیر بیکار ہوں، اور انسان کہہ رہا میں روپیے کے بغیر بیکار ہوں. دونوں کی نفی ہوئی کہ انسان سے کچھ نہیں ہوتا اس روپیے کے بغیر، روپیے سے کچھ نہیں ہوتا انسان کے بغیر. لیکن دونوں کو جب اکٹھا کیا، یہ انسان لو، یہ روپیہ لو، یہ پاؤنڈ لو، یہ ڈالر لو، ہاں اب ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. یعنی کچھ مشاہدہ بھی ایسی ہے. اور جو حساب سکھایا دنیا نے، النفی بالنفی بالاثبات، دو نیگیٹو دو ملتے ہیں تو ایک پازیٹو بن جاتی ہے. ایک کرسی ہے، بھائی کرسی خالی پڑی ہو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو بغیر کرسی کے کھڑے کرو، انسان کہے گا کرسی کے بغیر میں کیا کر سکتا ہوں، کرسی نہیں میرے پاس. تو انسان کرسی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کرسی انسان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. یہ کرسی انسان کو دے دو، آپ ہم یہ کریں گے. اب اس کا یقین انسان کا کرسی پر آ گیا. ہتھیار ہے، ہتھیار انسان کے بغیر بیکار ہے. تلوار لٹک رہی ہے، خود بخود جا کے گردن کاٹ دے گی کسی کی. بندوق خود بخود چل پڑے گی. لاٹھی ہے خود بخود چل کسی کا سر پھوڑ دے گی. یہ سارے ہتھیار بیکار ہیں انسان کے بغیر. اور انسان کو بغیر ہتھیار کے آپ میدان میں لاؤ، وہ کہیں گے ہمارے پاس ہتھیار ہی نہیں، ہم کیا کر سکتے. تو انسان کہہ رہا ہے ہتھیار کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. ہتھیار کرے انسان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ آزمائش ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ساری چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس سے ہوتا نہیں کرنے والے خدا ہیں. تو جہاں دو مخلوق کے جمع ہونے سے ہونے کا یقین پر، یہ مال اور یہ انسان، یہ کرسی اور یہ انسان، یہ ہتھیار اور انسان، وہاں نہ ہونے کا یقین پیدا کرنا، اس کا نام ایمان ہے. کہ ان سے نہیں ہوتا، یہ نہیں کرنے والے، اللہ کرنے والے ہیں. خدا بغیر مال کے بھی کام بنا سکتے ہیں، مال خدا کے بغیر کام نہیں بنا سکتا. خدا دکان کے بغیر پرورش کر سکتے ہیں، دکان خدا کے بغیر پرورش نہیں کر سکتی. خدا ہتھیار کے بغیر حفاظت کرتا ہے، ہتھیار خدا کے بغیر حفاظت نہیں کر سکتا. ہتھیار کے ساتھ کینیڈا کا تھا مارا گیا، ملکوں کو صدر مارے جاتے ہیں، سارے سیکورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں، ساری حفاظت کے، ہتھیار سب کچھ. تو اللہ ہے، وہ ہے کرنے والا، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو ایمان اس کا نام ہے کہ انسان خدا سے متاثر ہو، خدا کی عظمت دل میں ہو. اور یہ ایمان سکھایا گیا، قرآن نے سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. صحابہ کہتے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا اس کے بعد میں قرآن سیکھا. تو ایمان ہمارا کیسے بنے؟ بنیادی چیز ایمان میں یہ ہے کہ آپ کائنات کی ہر چیز کی نفی کریں، اس سے نہیں ہوتا، اللہ کرنے والے ہیں. اس کا تاثر، اس کی عظمت، اس کی بڑائی دل سے نکالیں. اللہ کی عظمت ہو، اللہ کا تاثر اور بڑائی ہو. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک غنا ہے، ایک فقر ہے. غنا کے معنی مالدار ہونا نہیں، بلکہ بے پرواہ ہونا ہے. اب جو مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ صرف اللہ کا محتاج ہوگا، اللہ کا فقیر ہوگا، اور کائنات سے مستغنی ہوگا، بے نیاز ہوگا. ساری کائنات چھن جائے، اللہ نہ چھنے. اور جو کافر ہے وہ اللہ سے بے نیاز ہوگا، مستغنی ہوگا، اور چیزوں کا محتاج ہوگا، ہر چیز کا. اپنے ماتحتوں کا محتاج ہوگا، اپنے ملازموں کا محتاج ہوگا، اپنے مزدوروں کا محتاج ہوگا، اپنے سے نیچے والوں کا، اوپر والوں کا، ہر ایک کا محتاج. وہ اس بات کا محتاج ہوگا کہ پارلیمنٹ کے ممبر اس کے ساتھ وزیر اعظم ہے لیکن محتاج ہے پارلیمنٹ کے ممبروں کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ ساری محتاجگی اللہ کے ساتھ ہو، میں اللہ کا محتاج ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں.
اور کفر یہ ہے کہ آدمی چیزوں کا محتاج ہو، اللہ سے بے نیاز ہو، اللہ سے بے پرواہ ہو، اللہ کی پرواہ نہ ہو اسے۔